الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب جو ایک بزنس ماڈل آپ کا ہے کہ آپ فن ٹیک میں ہیں اور آپ نے ریٹیلر سے پیمنٹ لینی ہے، اس کا ایک طریقہ تو وہی ہے جو ان کا آپ وہ فکس نہ کریں، اس کو ویریبل رکھیں، سلیبس بن جائیں بے شک، ویکلی منتھلی کیلکولیشن بن جائیں بے شک، وہ ڈویبل ہے۔ اور جب پروڈکٹ بن رہی ہے بتانا، میں بتا بھی سکتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے، وہ اس سے برکت پڑ جائے گی آپ کی۔ دوسرا، اگر آپ کر لیں تو آپ ایک نیا ماڈل لے آئیں گے، اس ماڈل کی اپنی ایک آئی پی ہے، ہو سکتا ہے اس کی آمدن اس سے بھی زیادہ ہو جو آپ نے اصل پروڈکٹ میں ڈالی ہے۔ یہ مجھے بھی خیال آیا، حل بنائے گا کوئی کوئی۔ اپنے دل کو، دماغ کو کلیئر کر دیں کہ یار سود والا کام نہیں کرنا، تقوی شبہ بھی پڑے تو نہیں کرنا، عام آدمی کلیئر نظر آ رہا تو نہیں کرنا، درمیان میں آپ کے پاس اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو اقبال غالب کا مصرع ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آئیڈیا آئے گا آپ کے پاس جو اس کے بغیر آپ کا کام چلا دے گا۔ کار لیز وغیرہ میں اگین حامی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میرے سے بہت زیادہ سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ نے اس پہ ججمنٹ دی ہوئی ہے، میں ان کو چیلنج نہیں کرتا۔ حامی میں اس لیے کو میری ذاتی رائے بھی تو ہے نا، میں یہ تو نہیں کر رہا وہ غلط ہے۔ ایسی ہے جیسا مثال کے طور پر آپ کہیں جناب کہ مرغی کھانا کیسا ہے، مگر مجھے نہیں اچھی لگتی، حلال تو ہے بھائی مرغی کھانا، مجھے نہیں اچھی لگتی، میری مرضی ہے، تو ذاتی پسند ناپسند کی بات ہے، ٹیکنیکلی مسئلہ حل ہے۔ اس میں ایک چیز اور پریکٹیکلٹی کے اعتبار سے مجھے یاد آ گئی اچانک، پروفیسر صاحب نے ہمیں ایک وقت حدیث سنائی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سود نہیں تو سود کا دھواں ہر گھر تک ضرور پہنچے گا۔ وہ زمانہ آ گیا ہے۔ کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے اس وقت جہاں آپ جاب کرتے ہوں یا جن کے آپ ڈسٹریبیوٹر ہوں یا جن کی آپ چیزیں خرید رہے ہیں اور وہ سود پہ نہ چل رہی ہیں، تو آ تو گیا۔ اس میں پھر ایک اور ڈائمنشن آ جاتی ہے، یہ بات میں نے غالباً پہلے بھی کی ہوئی ہے، بینک کی نوکری کیسی ہے۔ اگر آپ کے پاس اور کوئی نوکری نہیں ہے اور آپ کا کام جو ہے سود کے لین دین سے نہیں ہے، آپ تو فرض کرو کیشیئر ہو، تو آپ تو اپنا حق کی محنت لے رہے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ زندگی بچانا فرض ہے۔ آپ اگر مثال کے ڈالرز میں کام کر رہے ہیں تو ڈالرز نے کہیں نہ کہیں فنڈنگ لی ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی لائن چل رہی ہوگی، لیکن آپ نے تو نہیں نہ لی سر، آپ کو انہوں نے کہا بھی نہیں ہے، آپ کو انہوں نے کہا بھائی یہ ٹیریٹری ہے یہاں سے، تو آپ اپنے حق کی محنت لے رہے ہو۔ تو یہ تقیہ، یعنی یہ پھر وہ رستہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یار کلیئر کچھ نہیں ہے، گنجائش ہے اور آپشن اور کوئی نہیں فی الحال گزارا کر سکتے، لیکن اس میں بھی یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ یار میں نے اس سے بھی نکلنا۔ دو چیزیں ہوں گی، یا تو آپ کو اللہ اس سے نکال لے گا، رزق اتنا ہی ہے، یہ ایک اور ڈسکشن ہے پورا، الٹے ہو جو سیدھے ہو جو، رزق میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک مال ہے اتنا ہی ہے۔ میں نے فرض کرو اگر 1 کروڑ روپے کمانے ہیں، مجھے ایک ہی کمانے ہیں، بے شک میں منت کر کے لے لوں، چوری کر لوں، ڈاکہ ڈال لوں، دوسری طرف میں نے جتنے خرچنے اتنے ہی خرچنے ہیں۔ یہ زرداری صاحب کو کل کلا خود کچھ ہو گیا تو اربوں ڈالر جن کے اکاؤنٹوں میں پڑے ہیں وہی خرچیں گے۔ ایک دفعہ مجھے کسی بینکر نے بتایا تھا کہ $200 بلین کے قریب سوئس بینکوں میں پڑے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں، تو انہیں کے تھے بھائی، وہ جس نے رکھے تھے اس کے نہیں تھے وہ۔ یہ بلیف کی قسم اتنے ہی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ آپ کو وہاں سے نکالے گا، رزق ملتا رہے گا، اور آخرت میں جو اس پہ آپ کو شاباشی ملے گی خوشخطی کی، وہ بونس ہے کہ یار بندہ جو ہے نا جان بچانے کے لیے پھنسا ہوا تھا لیکن تنگ تھا اندر سے، تو احتیاط لازم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔